اسلام آباد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کچھ لوگوں کی کوشش ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ پڑے اور خلیج ہو۔ نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ساتھ آرمی چیف سے پشاور میں ملاقات ہوئی جو صرف امن و امان کے حوالے سے تھی۔ کسی نے غلط خبر دی، بشرا بی بی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے مزید ملزمان کو سزاؤں پر چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل آ گیا۔ انہوں نے کہا کچھ لوگوں کی کوشش ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ پڑے خلیج ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، ہم صرف جوڈیشل کمیشن اور رہائی مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا مذاکرات فرنٹ ڈور سے ہوں یا بیک ڈور سے، یہ کامیاب ہونے چاہیے۔ سال 2025 تبدیلی کا سال ہے، بانی پی ٹی آئی اس سال باہر آ جائیں گے۔ ویسے تو لاہور میں بے شمار سنگرز نے شوبز میں پوری دنیا میں پاکستان کلچر کا نام روشن کیا، بالکل اسی طرح سنگر سمینہ بھٹی نے پاکستانی ثقافت اور کلچرز میں اپنا منفرد مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس کو عمدہ انداز سے نبھا رہی ہیں۔ لاہور اور دیگر شہروں میں سمینہ بھٹی اپنی خوبصورت آواز سے شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ خصوصی گفتگو کے دوران نمائندہ سجاول نیوز سے خوشگوار موڈ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا میں خداوند کریم کی بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے مداحوں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے تمام فینس میری پرفارمنس کو خوب سراہتے ہیں۔ لاہور میں بے شمار ایونٹس کر چکی ہوں، مجھے فیملی ایونٹس میں پرفارم کرنا اچھا لگتا ہے۔ اپنی پرفارمنس کی بدولت مجھے بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آخر میں ملک ندیم شاہد کی بے پناہ محبت کے ساتھ شکر گزار ہوں جنہوں نے میری آواز کو سوشل میڈیا کی ضد بنایا۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ سجاول سندھ میں اچانک بیماری سے وفات پانے والے نوجوان کی تدفین ان کے آبائی قبرستان بخاری شاہ میں کر دی گئی، جس کے جنازے میں جماعت اہل حدیث، سیرت کمیٹی، سنی رابطہ کونسل اور دیگر مذہبی جماعت کے رہنماؤں، صحافیوں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیرت کمیٹی سجاول کے سرکردہ رہنما بھائی محمد الیاس فاروقی کی سالی کے بیٹے محمد اویس فاروقی کے کزن اور ڈرائیور محمد اسلم کمہار کے جوان سالہ بیٹے سراج احمد کمہار کافی دنوں کی عدالت کے بعد کراچی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی میت کو کل جمعرات صبح 10 بجے سجاول جامع مسجد خالد بن ولید کے قریب کمہار محلہ سے اٹھائی گئی، جبکہ بخاری شاہ قبرستان میں تدفین کی گئی۔ دوسری جانب سیرت کمیٹی سجاول ضلع کے رہنماؤں صدر حافظ ریاض احمد میمن، عاشق علی رحمون، عبدالجبار کھٹی، حافظ علی احمد میمن، اہل حدیث ضلع سجاول کے رہنما حفیظ الرحمان میمن رحمانی، حاجی سکندر جتھیال، مولانا مشتاق جلالانی اور دیگر رہنماؤں نے مرحوم نوجوان سراج کمہار کی وفات پر افسوس کرتے ہوئے رنج و غم کا اظہار کیا اور بھائی محمد الیاس فاروقی، اویس فاروقی اور مرحوم کے دیگر لواحقین سے تعزیت کی، دعا کی اللہ پاک اس معصوم اور مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سجاول شہر میں پانی کی عدم فراہمی کے لیے شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق سجاول سندھ کے شہریوں کی جانب سے شہر میں پانی کی قلت کے خلاف جامع مسجد چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سجاول کے شہری رہنما اشرف میمن، کونسلر محمد حسن قاسمی، نصیب اللہ حیدری، شہری اتحاد کے صدر ایاز میمن نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا گزشتہ ایک ہفتے سے پانی کی قلت کا سلسلہ جاری ہے، واٹر سپلائی کے تالابوں میں پانی کی شدید قلت، پانی نہ ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا شہر میں پانی کی سپلائی بحال کر کے پانی پہنچایا جائے، بصورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ جبکہ ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے محکمہ آبپاشی نے آگاہ کیا پانی 15 جنوری تک پہنچ جائے گا۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، تاہم وقفے سے پانی فراہم کر رہے ہیں۔